آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک شخص کو بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے اتنا اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے ہر جگہ چلا گیا، اس کو اولاد نہیں ہوتی، اس نے بہت توسل کیا تو اسے امام کی طرف سے پیغام آیا فلانے شہر فلانے شخص فلانی دکان والے کا چلے. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس شہر پہنچا، اس شخص کا پہنچا، بڑی چھوٹی سی دکان تھی، تو لائیاں سیتے تھے، جو چھوٹی سی دکان تھی. اندر گیا، جیسے اندر آیا اس نے اس کو نام سے پکارا اور کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. اب یہ کہہ رہا میں اتنی دور سے آیا، اتنی مشکل، یہ کہہ رہا کام ہو گیا. کہہ رہا میں رک جاؤں تھوڑا؟ ہاں رک جاؤ. کہا میں اس کا مہمان بن گیا. اب میں نے اس کو کھانا دیکھا تو روٹی اور دہی، لیکن میں نے اس سے لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا کبھی، حالانکہ خود بہت بڑا امیر آدمی تھا. جب رات ہوئی تو کہا کہ مہمان ہوتے ہوئے مہمان کا حق ہوتا ہے. کہا ہاں. کہا میں یہ پوچھ سکتا ہوں تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا بھائی دیکھو تمہارا کام ہو گیا ہے، اب تم چلے جاؤ، تمہیں اس سے کیا کہ مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بولا نہیں تمہارا حق تو بنتا ہے. خیر اس نے بڑے منتیں ترلے کی اور جب تک کہا کہ میں زندہ ہوں پھر نہیں. تو اس نے بولا کہ میری تو یہی دکان تھی، کیونکہ پرانا زمانہ تھا، حکومت قاصد حکومت تھی، شاہ کا دور تھا. تو کہا کہ سامنے ایک جو یہاں کا گورنر جو تھا اس کا ایک نگہبان تھا، ایک سیکیورٹی والا جوان لڑکا تھا. وہ میرے پاس آتا تھا اور اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ ان پیسوں سے گندم خریدنا اور میں تم سے صرف 2 روٹیاں لینے آؤں گا. میں اس کی نوکری تو کرتا ہوں مگر میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا. روٹی میں اپنے پیسوں کی جو بھی ہے میں کھاؤں گا. کہتا ہے ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ میں کچھ دن بعد مر جاؤں گا، تو تم ایک کام کرنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے تو اس وقت تم مجھے دفنانے کا یہ سارا انتظام میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ایسے ہی ہوا. کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ وہ غائب ہے، پتہ چلا کہ وہ مریض ہو گیا ہے. اس کو کوئی لوگ آئے مریض ہو گئے. پھر کچھ دن بعد 2 لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل کفن دے دو. کہہ رہا یہ میں پریشان تھا کہ بہرحال میں کون. پھر اسی رات کو وہ 2 لوگ آئے، کہا کہ ہمارے ساتھ چلو. مجھے لے گئے، میں چلا گیا. میں جہاں رہتا تھا میں جانتا تھا، لیکن ایک عجیب سی جگہ تھی کہ میں نے کبھی دیکھی نہیں. کچھ لوگ جمع ہیں اور ان میں ایک بہت نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور سب ان کی باتیں سن رہے ہیں. باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس جگہ کی وہ جو جوان کو نوکری دی ہوئی تھی وہ نوکری اس کو دے دے، اس کو دے. اب یہ سمجھا کہ پتہ نہیں وہی جو نوکری کرتا تھا، وہ ڈیوٹی کرتا تھا، وہ کہا نہیں میں ان کے یہاں نوکری نہیں کروں گا. کہہ رہا نہیں یہ وہ والی نوکری نہیں ہے، یہ امام کی نوکری ملی ہوئی تھی. تو کہا بس اس دن سے مجھے نوکری ملی ہے، مجھے جو نوکری کا پیغام آتا ہے میں اس کو انجام. تو امام نے جو تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، میری نوکری امام کی ہے. عزیزان محترم، امام یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، فقیر ہے، امیر ہے. امام باطن کو دیکھتے ہیں. باطن. ایک روٹی کھاؤ مگر حلال کی، دسترخوان بھرا ہو اور اسراف ہو، ہمسایہ بھوکا ہو، رشتہ دار تنگ دست ہو، فائدہ کچھ نہیں ہے. باطن صاف کرنا ہے.